تہران سے کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر بات چیت جاری۔ ایرانی مذاکرات کار بہت ذہین اور ہوشیار ہیں۔ امریکی صدر کا اعتراف، کہا معاہدہ اسی صورت ممکن ہوگا جب وہ امریکی مفاد میں ہو۔ یہی واشنگٹن کی ریڈ لائن ہے۔ اگر B-2 بمبار سے حملہ نہ کرتے تو آج ایران کے پاس جوہری پروگرام ہوتا۔ ایرانی فوج ختم کرنے کے بعد اب تمام مضبوط پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تہران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی بھی تصدیق، کہا ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر متفق ہو گئے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، وائٹ ہاؤس کی ڈیل پر اتفاق کی تصدیق، صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر بریفنگ۔ CBS کی رپورٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی، ابتدائی معاہدے کے تحت 2 ماہ کے دوران جوہری مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے متن پر باضابطہ اتفاق کی تردید، بتایا معاہدے کی بعض شقوں پر اختلافات برقرار، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پھر جنگ کے بادل، ایرانی پاسداران انقلاب کا بشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ، امریکی سینٹکام کی تردید، واضح کیا کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آبنہ ہرمز میں بھی کشیدگی بڑھنے لگی، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاعات، ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ ایرانی صدر کا معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر، مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عید کی مبارکباد، کہا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کا فروغ ایران کی پالیسی ہے۔ ایرانی صدر کا ملائیشیا کے وزیر اعظم کو بھی فون، سفارتی حمایت اور انسانی ہمدردی پر مبنی موقف پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دیں، کسی کمزور یا نامناسب معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود کے درمیان مسلسل رابطے، آبنہ ہرمز پر ٹول ٹیکس قبول نہیں، فری نیویگیشن ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، کہا عمانی یقین دہانی کرائی ہے آبنہ ہرمز پر ٹول ٹیکس عائد نہیں کریں گے۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر سے منسلک متعدد اداروں اور افراد پر پابندی، 2 ایئر لائنز بھی بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مقصد ایران کی تیل آمدنی کے ذرائع کو محدود کرنا اور عالمی منڈی میں غیر قانونی ترسیل کو روکنا ہے۔ ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایرانی حملے پر کویت کا شدید رد عمل۔ وزارت خارجہ نے کہا ایرانی حملہ شہریوں اور اہم تنصیبات کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اور تعاون کونسل کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، قطر اور UAE نے تہران کی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ امریکہ ایران ممکنہ ڈیل کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کے دام گر گئے، امریکی کروڈ آئل کی قیمت مزید 1% کم، $88 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل $92 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بومنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور ہم گرا سکتے تھے۔ ان کے 8 جہاز گرے۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ معرکہ حق کے دوران بھارت کے 40 جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے، لیکن صرف وہی گرائے جو حملہ ور ہوئے۔ 1 ہفتے کی جنگ میں دشمن کو سبق سکھا دیا۔ میرے گھر پر کوئی ڈرون نہیں چلا، ہم نے مودی کے گھر پر ڈرون چلائے۔ صدر مملکت کا مورو میں کارکنوں سے خطاب، آصف علی زرداری نے کہا ہم نے جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے، متحد ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مستحکم بنائیں گے۔ پاکستان اور چین منصفانہ عالمی نظام کے حامی، دونوں ممالک کی دوستی باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے۔ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب، کہا دنیا کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یکجہتی کی ضرورت ہے،
نائب وزیر اعظم سے چین اور ترک افغانستان کے وزراء خارجہ کی الگ الگ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر بات۔ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ شیڈیول امریکہ ایران جنگ سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت بھی ہوگی۔ پاکستان کا عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم، اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار، اب تک 48 سے زائد امن مشنز میں اپنی خدمات پیش کر چکا، اپنے شہداء اور ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ امن مشن کے عالمی دن پر پیغام، پاک فوج کا عالمی امن کے لیے برو ہیلمٹس کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا UN امن فورس کے ساتھ تعلق 6 دہائیوں پر محیط، مضبوط رشتہ پاکستان کی عالمی امن کے ساتھ وابستگی کا ثبوت ہے۔ رواں مالی سال کا وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس 6 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے دونوں اجلاس بلانے کی منظوری دے دی۔ الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی، اونٹ، بیل، بکرے اور دمبے اللہ کی راہ میں قربان۔ شہری قربانی کے ساتھ گوشت کی تقسیم میں مصروف، مستحق افراد تک گوشت پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری۔ عید کی چھٹیاں تو ختم، موج مستی کو بریک نہ لگ سکی۔ کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کا اہتمام، گھر گھر دسترخوان سجانے کی تیاریاں۔ مٹن ٹکا، مٹن کڑھائی، سبزی اور سیخ کباب کی خوشبو سے فضا معطر۔ یاد دوستوں نے سنیما گھروں میں ڈیرے ڈالنے کا پروگرام بنا لیا۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے مثالی انتظامات، ستھرا پنجاب کی ٹیمیں گلی محلوں سے آلائشیں اکٹھی کرنے میں مصروف۔ 2,80,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ نہروں، ندی نالوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال۔ صفائی کے بہترین انتظامات پر عوام کی بھرپور ستائش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار اطمینان، ستھرا پنجاب سمیت پوری ٹیم کو شاباش۔ درست سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار، صرف خدشات پر بیرون ملک سے سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ فیصلے میں لکھا، FIA کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں، انتظامی اختیارات کا منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ سیر سے واپسی کا سفر موت کی وادی میں لے گیا۔ کہوٹہ میں المناک حادثہ، خورشید آباد میں لوڈر رکشہ حادثے کا شکار، 5 نوجوان جان سے گئے، 2 شدید زخمی۔ نوجوان آپس میں کزن تھے، آبشار کی سیر کے بعد واپس آ رہے تھے۔ طالبان رجیم کی صفوں میں دراڑیں گہری، اندرونی اختلافات میں شدت۔ ملا ہیبت اللہ نے اقتدار بچانے کے لیے پھر مذہب کی آڑ لے لی۔ عید خطبے میں غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ، کہا اگر عوام نے اطاعت نہ کی تو ملک میں شدید بدامنی اور انتشار سر اٹھائے گا۔ افغان میڈیا کے مطابق ہیبت اللہ کا اصرار اندرونی بغاوت کا ثبوت ہے۔ سراج الدین حقانی سمیت سینئر وزراء پہلے سے ہی ہیبت اللہ کی پالیسیز مسترد کر چکے۔ اسٹیج سجاؤ، دھوم مچاؤ، عید کے بعد کرکٹ کی انٹرٹینمنٹ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں مارکا۔ گرین شرٹس کی پلینگ 11 فائنل، نئے کھلاڑی بھی ایکشن میں ہوں گے۔ آج شاہینوں کا پریکٹس سیشن شیڈیول، مہمان ٹیم نے مارچ کی جگہ کوپر کنالی کو شامل کر لیا۔